جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج ہم پروگرام میں جائزہ لیں گے کہ ہماری اکانومی میں بہتری آ رہی ہے. کافی عرصے کے بعد جو ہماری مہنگائی ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. اکنامک اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ جو مہنگائی کے ساتھ ساتھ فارن فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, ایف ڈی آئی کی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سی پیک میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. سی پیک کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا, اب سی پیک کا فیز 2 ہے. تو سی پیک کے فیز 2 میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے جو ہمیں نیگوسیشن چل رہی تھی وہ بھی سکسیسفل گئی. تو جتنے بھی گراف ہمارے پاس اکنامکس کے آ رہے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بہتری کتنی عام آدمی تک بھی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کا فوکس ہے کہ وہ کسی طرح سے ایف بی آر کے اپنے آفیسرس کو کنٹرول کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے جو ٹارگیٹس دیے گئے ہیں وہ بڑے مشکل ٹارگیٹس ہیں, لیکن ان کے اچیو کرنے میں پوری جو ہماری انتظامیہ ہے, پوری جو ہماری گورنمنٹ بیوروکریسی ہے وہ اس پہ فوکس ہے کہ یہ ہم ٹارگیٹس اچیو کریں. اس کے ہمارے ساتھ آج مستند پینل ہے اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے. ڈاکٹر حسن داؤد بٹ صاحب ہیں جو فارمر ڈائریکٹر رہے ہیں سی پیک کے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا وسیع تجربہ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہیڈ رہے ہیں کے پی کے, اور لکھتے بھی رہے ہیں, اس پہ بولتے بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ انزا آخون صاحبہ ہیں جو ایک ایف ڈی آئی کنسلٹنٹ ہیں, ایک ریسرچر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کالمسٹ بھی ہیں, انالسٹ بھی ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں آتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کا فیز 1 تھا جس میں آپ بھی تھے, آپ ایز اے ڈائریکٹر تھے, اس میں کتنا اماؤنٹ تھا اور اس میں کیا کیا کام ہوا, پھر ہم فیز 2 پہ آتے ہیں. جی بہت شکریہ. آئی تھنک کہ پاکستان نے پچھلے ایک دہائی میں اگر کسی چیز کو چیریش کیا ہے تو وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور مختلف ایریاز میں کیا ہے, انرجی, انفراسٹرکچر, پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی, گوادر کی ڈیولپمنٹ میں, اور اس میں ہم بات کریں گے آگے کہ کیا چیلنجز بھی ہیں. لیکن اوورآل پاکستان نے پچھلے 10 سالوں کے اندر یقینی طور پہ ایک اگر جس طرح کہتے ہیں پوسٹر بوائے اگر ہے تو اگر پاکستان کے کیس میں انویسٹمنٹ کے اسٹینڈ پوائنٹ سے بھی سی پیک نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. اس کے اندر تقریباً ہمارے 22 پروجیکٹس ہوئے ہیں جو کہ 28 بلین US ڈالرز کے ہیں, جس کے انرجی میں ہیں, جو کہ انویسٹمنٹ ہے. کچھ لون کے پروجیکٹس ہیں جو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے, کچھ انٹرسٹ فری لون بھی ہے جس طرح گوادر کے کچھ پروجیکٹس ہیں, گرانٹ ہے, گوادر ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے ووکیشنل سینٹر ہے, ہاسپٹل ہے. تو ایک ملٹی فیسٹڈ اپروچ کے ساتھ دونوں گورنمنٹس نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آگے لے کے چلیں. اس کے اندر 3 قسم کے ٹارگیٹس دیے گئے تھے. پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ آپ کے جو جن چیزوں کی آپ کے پاس کمی ہے یا باٹل نیکس ہیں ان کو ریموو کیا جائے, جس کے انرجی تھا, انفراسٹرکچر تھا. سیکنڈ سٹیج میں یہ تھا کہ آپ انڈسٹریل کوآپریشن کو ڈیولپ کریں گے. 2016 سے یہ شروع ہوا, اور اس میں اپنے اسپیشل اکنامک زون بنانے تھے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے. اس میں ہماری سپیڈ ذرا سلو رہی, اور ہوپ فلی نیکسٹ سٹیج میں ہم اس پہ تیزی دکھائیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. اور تیسرے سٹیج کے اندر ہم نے اس کے اندر ایک سسٹینیبلٹی لانی ہے, جس کے اندر ML1 کا جو ریل کا پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ان سب پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ دونوں گورنمنٹ کا بہت فوکس رہا, اور اوورآل یہ ہیڈ لائن نیوز بھی رہی, وہ گوادر تھا. گوادر کی ڈیولپمنٹ, گوادر کے چیلنجز, اور گوادر کے اندر کس طرح اب آگے نیکسٹ فیز کے اندر اس کنیکٹیویٹی کو دیکھیں. آپ نے ریسنٹلی خبر میں بھی سنا ہوگا کہ تاجکستان کی کچھ امپورٹس وہاں سے ہوں گی, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وہاں سے ہوگی, اور گورنمنٹ نے ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک میجر شیئر جو ہوگا اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گوادر سے ٹرانزٹ کیا کرے گا. سو آئی تھنک اوورآل یہ بہت ہی اچھا ہمارے لیے 10 سال رہے سی پیک وائز. اگلے بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, وہ ہم بعد میں ڈسکس. رائٹ. ایک جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پہلے فیز میں انرجی, اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر, اس کے ساتھ ساتھ SEZs بنے.
اچھا ون بائی بناتے ہیں. اب سب سے پہلے تو انرجی پہ آ جاتے ہیں. انرجی پہ لوگوں کا ابھی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز بنے جس کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں یہ غلط بن گئے ہیں اور یہ سی پیک کا پارٹ تھا اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں سارے کچھ پینلٹی دینے پڑ رہے ہیں. جو ہماری کیپیسٹی تھی وہ ہمیں 26,000 بنانا تھا, ہم نے 42,000 بنا دیا ہے. اور وہ ہم نہ تو کہیں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ ہم اس کو ٹرانسفر کر سکیں, نہ ڈبوں میں بھر کے انرجی کہیں لے کے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کی کیپیسٹی چارج, تو یہ مس مینیج لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹ میں. از اٹ رائٹ؟ دیکھیں, ایک ملک جس کی آبادی جو ہے اس سائز کی ہو جو اس طرح کی پاکستان ہے, جس کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہو جس طرح کے پاکستان ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہماری ایکسپورٹ اس لیول کی ہے, امپورٹ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. امپورٹ سب جہاں پر انڈسٹری کی ضرورت ہو, جہاں پر ایس سی زی کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہو, وہاں پہ انرجی کی ریکوائرمنٹ رہے گی اور ہے بھی. اب ہوا یہ کہ ہم نے چونکہ انڈسٹریلائزیشن اس طرح نہیں کی, ہمارے بہت سارے چیلنجز رہے, پولیٹیکل چیلنجز رہے, کووڈ آ گیا بیچ کے اندر, اور اوور آل ایک نیریٹو بھی ہم اس طرح نہیں بنا سکے کہ ہم چائنیز انویسٹر کو ایسی چیز میں لا سکے. تو اس کی وجہ سے جو آپ کی بجلی کی کھپت تھی وہ اس طرح نہیں ہو سکی. اور نیچرلی آپ کی پالیسیز تو ان پلیس تھیں, آپ کی 2005 کی بھی پالیسیز تھی, 2012 کی بھی پالیسی تھی, اور انہی پالیسیز کے اگینسٹ آپ نے انویسٹر کو انوائٹ کیا. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, اور یہ میں ہمیشہ بات اس کو کرتا ہوں کہ آپ اس کو تھنک تھرو کر لیں, اس کو لانگ ٹرم 10 سال کا سوچ لیں کہ آپ کے پاس کیا ہو. اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے ارد گرد نیریٹو بھی بناتے ہیں. ابھی جتنی بھی آئی پی پیز ہیں وہ جنرلی وہ ہیں جو کہ 2005 کی پالیسیز کے اندر لوکل انویسٹمنٹ بھی اس کے اندر شامل تھی, اس کے چیلنجز. جہاں تک سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح اس طرح ٹیلر کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز کے کیا چیلنج ہے. لیکن بہت سارے ہماری نیچرل جو انڈاؤمنٹ تھی جس کے اندر ہمارے پاس کوئلہ تھا تھر کا, اس کو آپ نے ٹرانسفارم کیا. آپ کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا 2013 کے اندر جس قسم کی لوڈ شیڈنگ تھی, جس قسم کی کرائسس تھے, لوگ سڑکوں میں تھے. اور ایک پولیٹیکل اکانومی میں جب لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک ایجنڈے کا حصہ بن جاتا ہے, ایک گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر وہ آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو سڑکوں میں ہی رہنا چاہیے اپنے حق منوانے کے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا تھا, تو اس کو پھر آگے انرجی میں لے کے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پھر ہم ایس سی سی پہ بھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم نے دھابے, جی, رشا کائی, فیصل آباد ہم نے بنائے ہیں سارے, تو وہ آباد کیوں نہیں ہوئے؟ انزا, میں آپ کے پاس آتا ہوں. کیا ملک میں اس وقت جو ہمارے اسٹیبلٹی ہے, ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلٹی ہے, وہ اس کی ایسی ہے کہ باہر سے ایف ڈی آئی آئے اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ہمارے پاس اب؟ اور دوسری بات, ہمارے پاس ایوینیوز ہیں, ہم نے کچھ ایسا کیا ہے؟ بالکل. دیکھیں, فرسٹ آف آل جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی چائنا کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, ہم نے یہ اتنا اچھا ایک میگا ٹائز ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ ٹائز کریٹ کر لی ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا رائز ہوا ٹیرر اٹیکس میں, اور ٹائم اینڈ ٹائم اگین ہم نے دیکھا کچھ ملٹری کنٹونمنٹس بھی اٹیک ہوئے, پھر کچھ انٹرنل اس قسم کی موومنٹس بھی چلیں جو کہ پیس کو, سیکیورٹی کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے. یہ سارے جو انیشیٹیوز ہیں وہ صرف اور صرف سیبوٹاج کرنے کے لیے ہیں سی پیک کو, کیونکہ آبویسلی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں یا دیگر اس قسم کے فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پروگریس ہو. اور پاکستان دیکھیں کی پلیئر ہے ریجن کے اندر. آپ دیکھیں کہ ہم ایک یونی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ چائنا کا ایک بڑا رول ہوگا, جس کو کہتے ہیں نا ٹائیگر آف ایشیا, ہم سنتے تھے بچپن میں, کتابوں میں پڑھتے تھے. تو اب وہ دیکھیں پاکستان کا ایک سینٹرل رول ہے, نہ صرف سی پیک کے اندر بٹ وہاں پہ دیکھیں کتنے سارے ملٹی لیٹرل اگریمنٹس ہو رہے ہیں انرجی انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو یہاں پہ ٹائم اینڈ ٹائم اگین بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو یہ پروجیکٹس کر کے, یوتھ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ایک کیس ہوا ہے جو ڈیٹیکٹ ہوا بلوچستان سے, خاتون نے ایڈمٹ کیا ہے, نام یہاں کوٹ نہیں کروں گی, لیکن ایڈمٹ کیا ہے کہ جی مجھے بھی گمراہ کیا جا رہا تھا, ٹیررزم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. کیونکہ ایک بیسک نیریٹو ہوتا ہے جی سی پیک آ رہی ہے, کوئی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو جی آپ کے رائٹس چھینے جائیں گے. بھائی کیسے چھینے جائیں گے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی بہتر نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے. ہم نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے اور زیادہ بہتر, ہم نے دیکھیں جو اس کرنٹ گورنمنٹ کو میں داد دوں گی کہ انہوں نے جا کے کافی زیادہ کام ہونے لگا ہے ہماری منسٹریز کے اندر.
نمبر 1 جو اسٹیپ ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ڈیجیٹائزیشن کے ایفرٹس کو تیز کرنا ہے. ایک چیز جو میں اپریشیٹ کروں گی, بی او آئی اپنا کردار اچھے سے نبھا رہا تھا, لیکن جہاں جہاں گیپس تھے ہم نے دیکھا SIFC کے کریشن سے بہت سارے پروسیسز جو ہیں اسٹریم لائن ہو گئے. مثال کے طور پہ پہلے اگر لیٹ سے کسی کمپنی نے ٹیلی کام سیکٹر میں آ کے انویسٹ کرنا تھا پاکستان میں تو 4-5 ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اداروں کے پاس جاتی تھی, فائل موو ہوتی تھی. اب وہ سارے پروسیسز کو آسان کر دیا گیا, ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی گئی ہے. تو یہ ایک, اور جو 24 آورز میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ SIFC ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو ایک ایز آف ایکسیس کریٹ ہوئی ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں بہت بڑی یوتھ پاپولیشن ہے جس کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے. 3 سیکٹرز جن پہ میں کہوں گی کہ جہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ایک ہے مائنز اینڈ منرلز, جہاں پہ بہت زیادہ فورن انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں آ کے یہاں پہ کام کرنے کے لیے. سیکنڈ تھنگ جو ہے وہ ہے آپ کی IT ایکسپورٹس, کیونکہ آپ دیکھیں ابھی نو لانگر جو ہمارے ساتھ ممالک تھے, فلپینز ہو گیا, بھارت ہو گیا, وہاں پہ جو BPO سیکٹر بھی اگر ہم دیکھیں جس کو ہم بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں, پاکستان از ناؤ دی ایمرجنگ موسٹ پریفرڈ مارکیٹ, کیونکہ ایک ہمارے پاس نیوٹرل ایکسنٹس ہے, ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ پر ریٹ آور جو ہے ان کا کافی کمپیٹیٹیو ہے. سو جتنی IT کمپنیز ہیں, اس کے علاوہ IT پارکس کے لیے بھی وہ بھی ایک اٹریکٹیو آفر ان کو ملتی ہے. تھرڈ تھنگ از اگین دا ایگری سیکٹر. سو ایگریکلچر کے اندر جب ہم نے لمس کی فارمیشن دیکھی ہے, نہ صرف وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ باہر سے آ رہی ہے, بٹ ایون ہمارے یہاں جو کارپوریٹ سیکٹر موجود ہے وہ بھی کارپوریٹ فارمنگ کی طرف انٹرسٹڈ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس لینڈ پہ کام کر سکتے ہیں. گرین اکانومی کا, گرین ٹورزم کا بڑا ذکر آ رہا ہے. زبردست, مطلب پوٹینشیل بہت ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں, یہ جو SEZ کی ہم بات کرتے ہیں تو SEZ جب ہم بات کرتے ہیں چائنیز گورنمنٹ سے بھی, میں نے کچھ چائنیز آفیشل سے بھی بات کی, دے سیڈ کہ جی آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف اسپیشل اکنامک زون, آپ نے گودام بنائے ہوئے ہیں, وی کین کم اینڈ ڈمپ ہیئر دی تھنگس, بیکاز آپ کے پاس یوٹیلیٹیز ہیں لیکن آپ کے پاس 40 ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ ہم ان سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ 1 ونڈو بنائیں تو ہم ان کو آباد کر دیں گے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں پچھلے اپنی جو گفتگو اس میں ایک بات, کیونکہ آپ سے جب تعلق رکھتا ہے اور آپ بہت ڈائیورسفیکیشن کی بات بھی کرتے ہیں, CPEC نے ایک ڈائیورسفیکیشن بہت انٹرسٹنگ کی, وہ یہ کہ ایک ہندو میجورٹی ایریا کے اندر CPEC کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوا, وہ تھر کا ایریا تھا, اور یہ ہم اکثر ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور یہ ڈائیورسٹی ایسی ہے جہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں, ڈمپر چلا رہی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ. جی, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ, اور اسی میں جو SIFC کے کانٹیکس میں بھی اگر دیکھ لیں کہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ تو ہمیں نظر آ رہی, لیکن یہ اپروچ تو ہے, لیکن ایک اوور آل جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بیوروکریسی کا میجر رول ہوگا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ٹیبل پہ جتنی فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور جتنے کیسز پڑے ہیں وہ آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ کسی کی ویکنیسز ہیں. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹائزیشن کو کریں, اور میڈم اس پہ بہت کام کرتی ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتی ہیں. آئی تھنک جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ای گورننس کی ہم بات اکثر کرتے رہتے ہیں, شاید اس کو سمجھنے میں ہمیں کوئی ایشو ہوتا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ پرسنالٹی ڈریون ہوتے ہیں اپنی اپروچ کے اندر, کہ اگر باس نے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کرنی ہے تو سب اس کی طرف لگ گئے, جیسے کوئی دوسرا باس آیا تو سب چھوڑ دیا. سو آئی تھنک ہمیں بالکل ایک فوکس اپروچ کے ساتھ جانا ہے. ہمارے پرابلمس ہمیں پتہ ہیں, ان کے بہت سارے سلوشن جو ہیں, اور ایون سیکیورٹی ریلیٹڈ سلوشن کا حل ٹیکنالوجی میں ہے. آپ آج ٹیکنالوجی لے آئیں, آپ چائنا جاتے ہیں سر, آپ نے ٹریول کیا ہے گلوبلی, آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی اپریزل ایسا ہو جسے کاؤبوائے اسٹائل سیکیورٹی کہتے ہیں. سو آئی تھنک ہمیں ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا پڑے گا, ہمیں اسی ٹیکنالوجی کو, اور ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں, پبلک سیکٹر کے اندر ادارے. بالکل ٹھیک. ایک میں سر لاسٹ بات کروں گا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے اپنی اسپیشل اکنامک زون کو اسپیشل نہیں بنایا. ان کو اکنامک زون ہے, ہم اسپیشل نہیں بنا سکے, نہ ہم بجلی دے سکے, نہ گیس دے سکے, اور نہ ہی ہم ان کے آگے روڈ انفراسٹرکچر بنا سکے. ہم نے کہا بس دیواریں بنا دیں اس کے اندر ہم, اور ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کہنے کی حد تک تھا. آئی تھنک کہ CPEC نے ایک اور بھی یہ چیز کی کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ایکسپوز بھی ہوئے,
کیونکہ جو چائنیز انویسٹر ہے وہ ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور بہت سارے ملکوں میں، ابھی فلپینز جہاں پر، اور ایون انڈیا جہاں پہ ان کے ساتھ ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، وہاں پہ جاتا ہے. جب پاکستان جہاں پہ اتنے اچھے تعلقات ہیں اور وہ اس گڈ ول کی وجہ سے جب یہاں پر آتا ہے تو وہ ون ونڈو جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا ایک ونڈو کے اندر 15 سے 18 ونڈو ہیں تو وہ پرابلم ہوتا ہے. ایون SIFC کا بھی ایک کانسیپٹ یہ کہ چونکہ وہ ہاؤس ہے پرائم منسٹر آفس میں تو ایک کنیکٹڈ آدمی تو جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک ایسا انویسٹر جو کہ بالکل SME میں انویسٹ کر رہا ہے اس کے لیے پرائم منسٹر آفس میں جانا ایکسیس مشکل ہے. تو آئی تھنک ہمیں اپنے سسٹمز کو سمپلیفائی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو فلیکسیبل پالیسیز لانی چاہیے، اور جو پالیسی لائے اس کو امپلیمنٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ 2 سال بعد ایک نئی گورنمنٹ آئے وہ کہے جو سارا غلط. ویری رائٹ. انزا آپ بتائیے، میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2030 تک جو ہے وہ ہماری 245 ملین ہماری آبادی ہو جائے گی. اتنا بڑا ملک، اتنے ہیوج کوانٹٹی میں ہمارے پوٹینشیل، ہمارے لوگ یہاں سے جا کے پوری دنیا میں اپنے، وہ ہمارے ڈاکٹر ہو، ہمارے انجینئر ہو، پروو کرتے ہیں کتنا بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے. 62% ہمارا یوتھ ہے. کس طرح سے ہم ان کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، ان کو یوٹیلائز کریں کہ یہ ہمارے ریونیو میں ایڈ کریں. آپ نے بہت اچھی بات کی اور مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ آپ ہمیشہ فیکٹس بیسڈ چیزوں پہ بات کرتے ہیں، جذبات ڈریون نہیں. تو اگر ہم انہی فیکٹس کو لیتے ہیں، کہتے ہیں 62% اگر ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں، سو ہمارے پاس ایک ریئلائزیشن جو کہ نہیں ہے وہ یہ کہ اس یوتھ کے ساتھ ہم کیا کریں. ہم بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں جی اس سال الحمدللہ ہم نے 8000 بچے جو ہے نا جاپان چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے. اب دس از ایون دو یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس چیز پہ فخر محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے برائٹسٹ بیسٹ سے بیسٹ انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز، آرٹسٹ سب باہر شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں پہ ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں دیا. فار انسٹنس ہم اب بات کرتے ہیں، کچھ بڑی اچھی کاوشیں تھیں نیفٹیک نے کی ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں، لیکن لیٹس سے وہاں سے اگر 4 سے 5 ہزار بچہ یا بچی ایون ایک گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر کے نکلتے ہیں. ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں نا ہمارے پاس بڑے فری لانسرز ہیں جی، وہ 3 مہینے کا کورس کر کے اس نے ایک ہنر حاصل کر لیا، اسکل سیکھ لی، لیکن کیا اس کورس کے بعد کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک لیپ ٹاپ خرید سکے یا وہ فون خرید سکے؟ وہ اسکل کو وہ ضائع کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ، ہم بڑی اچھی طرح اسٹیٹ بینک نے کمپٹیشن نکالا، بڑے خوبصورت نئے نوٹ بنائے، لیکن دنیا جا رہی ہے کیش لیس اکانومی پہ. آپ نے جین زی کو ٹریک کرنا ہے، آپ ان کو لیٹس سے آپ نے راست QR پیمنٹس انیبل کی، لیکن وہ آپ کے اور میرے لوکل پیمنٹ سسٹم کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ جو کمپیوٹر کی کوئی اسکل سیکھ رہا ہے، اس نے فوٹو شاپ بھی تو کہیں سے خریدنی ہے لائسنس، اس نے مائکروسافٹ ورڈ بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس نے یہ سارے فیچرز وہ کس طرح سے کرے گا، کیسے وہ انیبل کر سکے گا اپنے آپ کو؟ تو وہ جب ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے اپنے 62% یوتھ کو تو ہم ان کو ضائع کریں گے. یا تو بچے دیکھیں نا، کیونکہ وہ ہم ہم ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی پہ سوچ رہے ہیں، ہمیں ان کی لانگ ٹرم ایک ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے جس کے اندر انڈسٹری کا میں کہوں گی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز کو ہم اسٹرانگ کریں. HEC سائلوز میں کام کر رہی ہے. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کری کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں جو ہمارا سلیبس ہے، جو ہمارا کریکولم ہے، ہم بچوں کو کس طرح سے پڑھا رہے ہیں. انزا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ابھی جانا ہے، ہم ابھی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے دنیا میں پاکستان کی امیج بلڈنگ، پرسپشن کریشن کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ایک 90s میں ایک مووی آئی، اس مووی کا جو ایک ہیرو تھا وہ کابل سے نکل کے جب وہ پشاور آیا تو اس نے کہا کہ ناؤ آئی ایم سیف. اب یہ انڈیکیشن تھی کہ کابل واز ڈینجر ایریا اور پشاور از اے سیف. یہ پرسپشن کریشن ہوتی. ابھی حالیہ ایک ہالی ووڈ میں ایک مووی آئی، اس میں لیڈی فون اٹھاتی ہے، فون پک کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ سر ہم نے ٹیررسٹ کو کراچی میں پکڑا. یہ ہوتی ہے بیڈ امیج کریشن. کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب کراچی، ٹیررزم، تو یہ گلوبلی یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، کاؤنٹ کرتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان بھی ہوگا، عمران شوکت صاحب، جو پرسپشن بلڈنگ پہ، امیج بلڈنگ کے ایمبیسیڈر ہیں، دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.
جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں ایک خصوصی مہمان عمران شوکت صاحب جو ایک بزنس کنسلٹنٹ ہیں, دنیا بھر میں پاکستان کے امیج بلڈنگ کے ایمبیسیڈر ہیں, زبردست ایک ریلیجس انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی کام کر رہے ہیں, پرسپشن کریشن کرتے ہیں دنیا بھر میں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جیسے ہمیں بریک سے ہم نے پہلے بات کی, ہم نے ایک ہالی ووڈ کی 2 موویز کا ذکر کیا. اس نے کہا کہ میں اب کابل سے نکل کے میں پشاور میں آؤں, ناؤ آئی ایم سیف. اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو میسج دیا کہ سر آئی ایم سیف. وہ ایک میسج گیا کہ پشاور از سیف. دوسری ابھی میں نے حالیہ مووی کا ذکر کیا, اس نے لڑکی نے فون اٹھایا اور اس نے کہا سر ہم نے ٹیررسٹ کو کراچی میں پکڑ لیا. یہ کتنا بڑا دنیا میں یہ میسج جاتا ہے اسی ٹیکنالوجی کے تھرو. دیکھیں یہ میسج تو دنیا میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جا رہا ہے. میسیجز کا جانا اور روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کا کاؤنٹر نیریٹو بنانا بڑا ضروری ہوتا ہے. مس پرسیپشنز کو دور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی جیسے سوات میں ایک انسیڈنٹ ہوا, تو ایک اور دوست ہیں جو کافی سینئر براسکے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا, اب پاکستان بہت سیٹ بیک میں چلا جائے گا دوبارہ سے. امبیسڈرز پہ, ان کی انٹراج پہ ایک IED لانچ کی گئی. میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, بٹ میں آفر اے کاؤنٹر نیریٹو. یہاں پہ تو یہ انسیڈنٹ ہوا, ٹھیک ہے میں مان لیا ایک بندہ زخمی ہوا ہے, لیکن امریکہ میں 2 دن پہلے 28 لوگوں پہ اٹیک ہوا الاباما میں. اس سے 1 دن پہلے 24 لوگوں پہ گولیاں چلائیں گی ڈیٹرائٹ میں. میں کہا ہم جو ہے نا وہ آئی ایم ناٹ انٹو واٹ اباؤٹزم کہ واٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن سم ہاؤ وی نیڈ ٹو سم ہاؤ ڈائریکٹ اٹینشن ایلس ویئر ٹو. یہی نہیں کہ ہم خود ہی لے کے جی یہ ہو گیا یہاں پہ ہوا ہے. بہت بڑا ملک ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان از این انسیف پلیس. پاکستان از ایکچولی از اے ویری سیف پلیس. کیونکہ آپ بھی, میں بھی, ڈاکٹر صاحب بھی ساری دنیا میں شاید پھرتے رہے ہیں. میں تو 5 برے صغیر میں رہا ہوں, 70 ملک گیا ہوں. پاکستان آئی فائنڈ اٹ اے ویری سیف پلیس. زبردست. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو SIFC کا انیشیٹو ہوا, پھر یہ جو SIFC ہے بیسیکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ BOI کا تھوڑا سا لیٹسٹ ورژن ہے. BOI کے لیے لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹس ہیں, یہ ریڈ ٹیپزم کرتے ہیں, رسی کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں پریزنٹیشن کے اوپر ابھی میں حالیہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سعودی عرب نے بلایا, وہ وہاں پہ B2B بھی تھا, G2G بھی تھا. تو ایک لیڈی, وہ میری دوست ہے, بزنس وومن ہے, انٹرپرینور ہے, شی سیڈ کہ وہ ہم تو پراپر طریقے سے ورکنگ کر کے گئے تھے, اور وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں پہ کوئی عرب نہیں تھا. وہ سارے ہی انہوں نے کنسلٹنٹ, کوئی آکسفورڈ کا لڑکا تھا, کوئی کیمبرج کا تھا, وہ سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ہمیں. تو BOI اس طرح سے پریپریشن نہیں کرتا, وہ ریپ ٹیسٹزم کرتا ہے. اور SIFC میں ابھی یہ ہے کہ وہ جلدی کام ہو رہا ہے اور کام بہتر ہو رہا ہے. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں جو ایک تو یہ کہ ون سائز فٹ آل فارمولا تو کہیں کام نہیں کرتا نا. آپ نے جو آڈینس ہے اس کے مطابق اپنی تیاری کرنی ہے, اور انویسٹر جب پیسہ لگا رہا ہو تو وہ کیئرفل ہوتا ہے, وہ اسٹڈی کیا ہوتا ہے اس نے. فار ایگزامپل اگر اس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو جو بھی ایسوسیٹڈ رسک ہیں اور رسک کا جو میٹیگیشن پلان ہے اس نے تیار کیا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق وہ آتا ہے. اور انویسٹمنٹ تو وار زونز میں بھی ہوتی ہے, کیا سیریا, عراق, یمن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, وہاں پہ آئل اینڈ گیس, پیٹرو کیمیکلز میں ہوتی. سو اس لیے انویسٹمنٹ, لیکن یہ کہ نیچرلی وہ ایک سارٹ آف VIP پروٹوکول ضرور چاہتا ہے کہ جب میں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, نیچرلی پروفٹ ارننگ کے لیے, لیکن اسٹل آئی ایم کمنگ ٹو یور ملک, تو اس کو ایک VIP پروٹوکول. میں آپ کو ویتنام کی ایگزامپل دیتا ہوں. وین آئی واز سرونگ دیئر, تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ایک BOI کا جو ان کا انویسٹمنٹ بورڈ تھا اس کا ایک سیشن ہوتا تھا, اور وہ وہاں سے VIP پروٹوکول انویسٹر ڈپینڈنگ آن دا سائز آف انویسٹمنٹ وہ دیتے تھے, ہوٹل بکنگ ٹو ٹرانسپورٹیشن, اور جتنا بھی وہاں پہ سپورٹ دی. یہاں پر سم ٹائمز مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی ہم لوگ انویسٹمنٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارا اپروچ ہوتا ہے, جس طرح ہم پاسپورٹس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہم لائنیں اور قطار بنا رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک میں پھر وہ اسی بات پہ کہوں گا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں, سسٹم کو آسان کریں. ہم نے گرین چینل پہ بڑا فوکس کیا, وہ نہیں کر سکے.
تو نیچرلی BOI اتنا تو انویسٹمنٹ نہیں لا سکی کیونکہ جتنا پاکستان کا پوٹینشیل ہے، جتنے پاکستان کے سیکٹر ہیں. اور BOI کے بعد ہوا یہ کہ نیچرلی 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک پروونشل سبجیکٹ بھی چلا گیا. پروونسز کے اندر کیپیسٹی کی فردر کمی ہوتی ہے، تو فیڈرل لیول اگر ایفرٹ بھی کرتا ہے، پھر آپ ملٹی لیٹرلس کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی USAID کے پاس، وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. لوگ ریٹینشن نہیں ہوتی، لوگ تھوڑے عرصے بعد چینج ہو جاتے ہیں. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، یہ تو ہم ایک لارجر اسکوپ میں بات کریں، میں اس کو تھوڑا سا گرینولر بات کرتا ہوں. ہم ہر جگہ کسی بھی آپ گورنمنٹ آفیشل سے، لیڈرشپ سے بات کریں گے، وہ ہمیشہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. اور یہ ایک بالکل رائٹ ماڈل ہے. جب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ کرے گا. آپ کے کتنے ادارے ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انڈرٹیک کر سکتے ہیں؟ شاید ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروونشل لیول پہ ہوتا ہے کیونکہ انویسٹمنٹ پروونشل ہے. جب آپ آگے جاتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں، سر کا تعلق ٹورزم سے ہے، یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہاں پر وہ بالکل ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو اچھا ہوتا ہے وہ ہر 3-4 مہینے بعد ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ ریٹینشن کے، آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کون ہے سوٹیبل جو انویسٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ان کو آپ رکھیں ایک جگہ پہ، پرماننٹ رکھیں. اگر اور ان کی پروموشنز وہاں پہ ایسوسیٹ کر دیں. یہ ضروری تھوڑی کہ میں کسی خاص جگہ پہ سروس کروں گا تو پروموٹ ہوں گا. اگر آپ ان کو رکھیں اور وہ جب انویسٹمنٹ لاتا ہے اسی کے اگینسٹ اس کی اپریزل کریں، تو آپ دیکھیے گا BOI کیا کوئی بھی ادارہ کام کرنے لگ جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب. ہمارے پاکستان میں کتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہاں پہ ایوینیوز ہیں جس سے ہم FDI لا سکیں، باہر کے انویسٹر کو ہم اٹریکٹ کر سکیں. بیکاز یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، یہ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، ایک مارکیٹ ہے نا. تو کیا ہم اس جو ہماری آبادی ہے ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر پا رہے ہیں؟ یہ دیکھ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ریسورس مشکلات تو ہیں، لیکن ان ادر سینس ہم اس کو کہیں یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا مارکیٹ، ہم اتنے بڑے لوگ، تو ہماری کنسیڈریشن کچھ دنیا میں اس سینس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. پہلی بات یہ کہ دنیا کو نہیں پتہ، دنیا کو نہیں پتا کہ ہماری بڑی مارکیٹ ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ ایکچولی پتہ ہے. ہاں ٹریڈیشنل کنٹریز جن کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، سعودی عرب ہو، ان کو تو پتہ ہے کہ 24 کروڑ کی ہے. لیکن میری کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہوگی کہ چلیں ہم ہمیشہ انہی کے پیچھے جاتے ہیں. ہم چائنا کے پیچھے جائیں گے، ہم سعودی عرب کے پیچھے جائیں گے، UAE کے پیچھے جائیں گے، امریکہ، یورپ. اور اس میں وہ کہتے ہیں نا once bitten twice shy. انہوں نے تو کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، پھر وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو میری تو اس طرف بھی تھوڑی سی انسسٹنس ہوگی کہ ہم انٹیپڈ مارکیٹس میں کیوں نہیں جا رہے. ویری رائٹ. ویتنام از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹریز. 100 ملین کی آبادی ہے، ان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے، بہت ریسورسز ہیں. کیمبوڈیا بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے، تھائی لینڈ ہے. لیکن ان ملکوں میں آپ جا کے بات کریں، تائیوان، ابھی میں ادھر سے ہو کے آیا تائیوان میں، میں نے لوگوں سے پوچھا آپ کے خیال میں پاکستان کتنا بڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ 4 ملین کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر 4 ملین کے تو میں کہا جی 4 ملین، اب تائیوان کی 30 ملین کی پاپولیشن، اگر وہ آپ کو 4 ملین کا ملک سمجھ رہا ہے تو کیا اس کا انسسٹنس ہوگی جی پاکستان میں جا کے. جب میں نے کہا جی یہ 24 کروڑ کا ہے، انہوں نے کہا اٹس اے بگ مارکیٹ، وی شوڈ بی انویسٹنگ. میں کہا جی بالکل آئے. اور یہ کس ایریا میں آئے؟ میں کہا جی آپ فوڈ پروسیسنگ میں آ جائیں. لمبی چوڑی انرجی باقی چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور پوٹینشیل کئی چیزوں میں ہے. میں کہا لیکن آپ صرف فوڈ پروسیسنگ میں آ جائیں. 40% پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں، اور آپ لوگوں کا تو کلچر ہے بیسک فوڈ پروسیسنگ کا. میں کہا اسی میں آ جائیں. آپ ریلیجس انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں گندارا کے ساتھ مل کے. کتنا بڑا ریلیجس یہ پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں بڑے بڑے ملک ہیں نا، ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ ٹورزم ہے، صرف وہ ٹورزم سے پیسے کما رہے ہیں. یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارا. ہم نے وہ بہت اچھا ہے، ہم نے وہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے کھولا ہے. لیکن میں ابھی حالیہ گیا تھا کوئی 2 ہفتے پہلے، تو وہاں پہ میں نے آبزرو کیا کہ وہ تو صرف 1 دن کے لیے آتے ہیں، نہ وہاں آپ کے پاس رہتے ہیں، کھانا تو وہاں فری ہے، کھانا وہ وہاں فری کھاتے ہیں. تو آپ کا ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا؟ دیکھیں جب ہم ڈیلیبریٹ نہیں ہوتے، ریسرچ نہیں کرتے، اور ہم اپنے سیکیورٹی آبجیکٹیوز کو مکس کر دیتے ہیں اپنی اکنامک آبجیکٹیوز کے ساتھ، جو کہ ایک حد تک تو ہر ملک کو یہ کرنا چاہیے.
لیکن اس میں زیادہ ویٹ آپ کس کو دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب سکھوں کے اوپر بھی سکھ ٹورزم پہ بہت بات ہوئی ہے, کئی سیکشنز میں رہا ہوں, میں نے کہا آپ اس میں بھی انگیج ہوں, آپ بدھزم پہ تو کر رہے ہیں. میں کہ یار میں اس لیے زیادہ نہیں انگیج اس میں ہونا چاہتا کہ دیر از اے ڈیمینشنگ ریٹرن کتنی ہوگی. آپ نے بہت زیادہ محنت کر لی تو شاید 2-3-4 لاکھ سکھ شاید آپ کے پاس آ جائیں, اور ماڈل غلط تھا کیونکہ ہم نے امید یہ کر رہے تھے اتنی انویسٹمنٹ کر کے کہ جی انڈیا سے آئیں گے کراس بارڈر, وہ آپ نے بتا دیا صبح کو آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں, روٹی کھانے کی مفتے کا ملتا ہے, تو روٹی بھی مفتے کی ملتی تو ہے, کیا انویسٹ کریں گے وہ پاکستان میں. دوسرا ہم نے ٹارگیٹ کیا کینیڈا کو, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ریزنس, وہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, موومنٹس ہیں, ان کو تو انڈیا ویسی بڑی نظر رکھ رہا ہے, ان کو تو انڈیا ادھر جا کے گولی مار کے آنے لگا ہوا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر سکھزم کو بھی لے کے چل رہے ہیں, گو ٹو آسیان, 3.5 لاکھ سکھ بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر 4th جنریشن سکھ, ان کا انڈیا سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے, دے آر دا ریچسٹ پیپل. تھائی لینڈ کی سکھمت ایونیو آپ بھی ادھر گئے ہوں گے, دیٹ از آل اونڈ بائی سکھس اینڈ دے آر ناٹ سبسروینٹ ٹو انڈیا ایٹ آل. بدھزم از دی ایریا دیٹ آئی فوکس آن زیادہ. میں کہ جی اٹس پوٹینشلی اے $30 billion سیکٹر ان 10 years. 500 ملین بدھسٹ ہیں, ہمیں صرف 1% آ جائیں اوور 10 years, لیکن ان چیزوں میں لگتا ہے ٹائم, اور اس پہ اللہ کے فضل سے سیکورٹی سچویشن, انفراسٹرکچر, آپ کی ہوٹلنگ کے ارینجمنٹ وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے نا. اس کے لیے ان کو ریکوائرمنٹ بڑی مختلف ہیں جی. اچھا, یہ ہماری مس پرسیپشنز ہیں کہ جی ان کو 5 star ہوٹل چاہیے, ان کو جو منک آتا ہے وہ تو ہوٹل میں ٹھہر ہی نہیں سکتا. اچھا, وہ جو پیر منک ہے وہ تو کہتا ہے مجھے تو صاف سا کمرہ چاہیے, میرے پیرویز کو صاف سا کمرہ چاہیے, میڈیٹیشن کی جگہ چاہیے, مجھے 5 star ہوٹل نہیں چاہیے. کھانے کی ریکوائرمنٹ ان کی بہت مختلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ویجیٹیرین ہوں گے زیادہ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس فقہ سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ کو پراپر کوزین, اور اس پہ انویسٹمنٹ وہ خود کر لیں گے. اچھا, ان کو یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو میں لے کے آیا ہوں, جو یہاں پہ آئے ہیں, ان کے پیروی ہیں, وہ 4 ملین کی ان کی گیدرنگ ہے, ان کے پاس پیسوں ریسورس کی کوئی کمی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کے جو اس وقت سٹنگ ہماری گورنمنٹ کے کیبنٹ ممبر ہیں وہ اس چیز کو فوکس کریں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہم, وہ کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ کام جو ہے یہ بڑے کام ہیں, آپ ان کو ریویو کریں اور اسی سے ہماری اکانومی بوسٹ ہوگی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ بات ہماری کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں خصوصی کہ ہم کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں, اس میں ہمارے پاس کیا کیا ایونیوز ہیں, کس طرح سے ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, گورنمنٹ کس طرح سے ان چیزوں کو فوکس کرے. ہمارے پاس بہترین قسم کی سبزی ہے, ہمارے پاس بہترین قسم کا فروٹ ہے, ہمارے پاس بہترین قسم کی فش ہے, ہمارے پاس بہترین قسم کا میٹ ہے, لیکن وہ سرٹن ریزن کی وجہ سے ہم دنیا میں ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے جو ایکچوئل جو ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ واقعی ان چیزوں سے اویئر بھی ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک BOI کا ایک ایگزامپل دے دوں نا, کہ وہ جو وہاں پہ ریٹ ٹیپزم ہوتا ہے. مجھے کسی دوست نے کہا, میرا بزنس مین ہے, وہ اس نے فیکٹری لگائی 50.5 ایکڑ پہ وہ لگائی, انہوں نے اسپیشل اکنامک زون کے لیے اپلائی کیا, سب کیا, ٹیکس اسٹیل کی انڈسٹری لگائی, سب چیزیں لے کر آ گئے. وہ انہوں نے وہ جو فیسلٹیشن تھی وہ انہوں نے منع کر دیا. اچھا میرا جو ہے وہ لکیلی ایک دوست آیا BOI کا چیئرمین, میں اس کے بعد گیا, میں نے کہا بھائی یہ تو سیدھا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا, انہوں نے جب یہ آنا تھا اس وقت ای میل کرنی تھی, پھر ہمیں فلاں لیٹر لکھنا تھا, پھر ہمیں یوں کرنا تھا, پھر ہمیں وہ تو نہیں کیا. اگر ہم کریں گے کورٹ میں چلے جائیں گے ہمارے. یہ ان معاملات کو ہم کیسے حل کریں کہ مطلب ایسے معاملات کسی کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے, منسٹر ہو یا سیکٹری ہو, کہ بھائی ایک بندہ ہے بزنس کر رہا ہے, اگر اس نے لیٹر نہیں لکھا یا کام میں تھا, غلطی تو ہے, لیکن ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری آبادی کتنی بڑھ گئی. ہر سال 1.4 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جاب کی مارکیٹ کے اندر لوگ انٹر کرتے ہیں, اور 2050 تک یہ
5 ملین ہو جائیں گے. اب اس کے لیے آپ نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے, ورنہ اگر نان پروڈکٹیو آپ کے پاس 60% ہیومن ریسورس ہوگی تو وہ آپ کے لیے یوزفل نہیں ہوگی, بلکہ آپ کے لیے مینس بن جائے گی. تو اگر آپ نے پروڈکٹیو ہیومن ریسورس بنانی ہے تو آپ پورے پاکستان کو تو ایک ساتھ ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے سینٹر آف ایکسیلنس کریٹ کریں, اور یہ چائنا نے کیا, یہ ویتنام نے کیا, اور یہ بہت سارے ممالک, بنگلہ دیش بھی اب یہ کر رہے ہیں. آپ اسپیشل اکنامک زونز بنائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب IMF کچھ کنسنٹریشن کو لیس کرنے کی بات کر رہی ہے ٹورڈز SCG, لیکن اوورآل اس کا جو امپیکٹ ہے, مجھے لوگوں پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اگر IMF ریسٹرکٹ کرتی ہے فردر ہم اسپیشل اکنامک زون. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, شاید ہمارا فوکس وہ جو پرانے ہمارے SCGs ہیں ان کی طرف چلا جائے گا. تو اگر آپ وہ اسپیشل اکنامک زون کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں, اس کے اندر ووکیشنل سینٹر رکھیں, اس کے اندر ایک چھوٹا ہیلتھ کیئر یونٹ رکھیں, آپ اپنے سیکٹر کو پرائرٹائز کر دیں, اور آپ کے بہت زیادہ سیکٹرز نہیں ہیں, آپ کے کچھ ایگری بیس, ایگری ٹیک, ایگری بیس انڈسٹریز ہیں آپ کے پاس. آج تک آپ ایک اچھا سلاٹر ہاؤس نہیں بنا سکے, شاید ایک پنجاب میں اور اب KP میں, حالانکہ آپ کتنا کنزیوم کرتے ہیں, لائف سٹاک کی کنزمپشن کتنی زیادہ ہے. ہارٹی کلچر, سر نے بھی بات کی تھی ایگریکلچر سیکٹر کی, ہارٹی کلچر کو ہم اپنے فارمرز کو ٹرین کریں, اسی کے اندر ہم ٹریننگ سینٹرز بنائیں, ہم ایگریکلچر کے اسپیشل اکنامک زونز بنائیں, ہم ٹیکنالوجی پارکس ابھی بن رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ٹیکنالوجی پارک کی یوٹیلیٹی کس طرح ہوگی, کس طرح ہم لوگوں کو انسینٹیو دے سکتے ہیں. جو ہمارا چیلنج یہ ہے نا سر, آپ نے بھی بات کی کہ اتھارٹی کا, میرا خیال ہے جب تک ہمارے مائنڈ کے اندر یہ اتھارٹی کا لفظ رہے گا نا, ہم کوئی کام نہیں کر سکیں. آئی تھنک اب ہمیں رسپانسبلٹی کی بھی بات کرنی چاہیے. اتھارٹی کو چھوڑ دیں, فیسیلیٹیٹر بننے کی کوشش کریں, اور انڈسٹریز کو جو کام گورنمنٹ نے آج تک آؤٹ سورس کیا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ رہ گئے اور وہ جو پرائیویٹائز ہیلتھ کیئر انجوائے نہیں کر سکے یا ایجوکیشن نہیں, وہ جب آپ کے پاس سول سروس میں آتے ہیں تو وہ پھر آپ کے پاس اچھی ہیومن ریسورس نہیں ہوتی. سو آئی تھنک گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ رکھنی چاہیے. لیکن آپ SAFC سے تو پورا پاکستان تو نہیں ٹھیک کرا سکتے نا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کریں وہ سیکٹرز, آئیڈینٹیفائی کریں ان کے لیے اسپیشل اکنامک زونز, ان کے اندر انڈسٹری لے کے جائیں, اپنی بیسٹ ہیومن ریسورس لگائیں. سر آپ کی کیا پرائرٹی, آپ کی کیا چیلنجز ہیں آپ کا؟ چلیں اگر ہم سمجھتے ہیں سیکیورٹی ایک چیلنج ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک اچھی فوج لگی ہوئی ہے. دوسرا یہ انڈسٹریلائزیشن یا کامرس, ایکسپورٹ امپورٹ, تو آپ اپنے بیسٹ بیوروکریٹ کو اس بزنس پہ لگا دیں. اور وہ بیسٹ بیوروکریٹ جو ہے, وہ بیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سخت ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اس سیکٹر کا ایجوکیٹڈ ہو. اور بہت سارے ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو کہ فورن ایجوکیٹڈ ہیں, اکانومی پہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے, بزنس پہ جنہوں نے پڑھا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور سر اس میں امپورٹنٹ یہ کہ وہ فیسیلیٹیٹر بنے. وہ میں نے کہا نا سر, اتھارٹی چھوڑیں اور رسپانسبلٹی کی بات کریں. عمران شوکت صاحب, ہمارے یہاں تو بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم اپنا, جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ویجیٹیبل ہے ہمارا, رائس ہے ہمارا, وہ کہتے ہیں کہ جی جو بلو اکانومی میں جو ہماری میری ٹائم ہے, وہ سر بھی وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں بلو اکانومی کے, کہ ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم فش کو باہر بھیج دیں, لیکن وہ ہمیں نہیں بیچ پا رہے ہیں. سرٹن ہماری جو ریسٹرکشنس ہیں, سرٹن ہماری جو کوالٹی اسٹینڈرڈ, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کوالٹی اسٹینڈرڈز وغیرہ تو بعد میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس ویلیو چین کو اسٹڈی نہیں کیا, اس پہ غور نہیں کیا کہ بھئی ہماری ایگرو ویلیو چین جو ہے, اس میں 50% آپ کے پاکستان کی فیملیز انوالوڈ ہیں. اس میں 67% آف دا وومن ورک فورس ایگری سیکٹر میں ہے. آپ کی میجورٹی جو ہے وہ صرف اسی سیکٹر میں کام کرنے لگے ہوئے ہیں. لیکن آج تک جب بھی ہم ایگری بزنس کی بات کرتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں, اور اس میں USA میں بھی رہ چکا ہوں, ہم ڈونر بھی قصوروار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی دی اونلی تھنگ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن کولڈ اسٹوریج ہمیں چاہیے کیونکہ چیزیں ضائع نہ ہوں. کولڈ اسٹوریج کی پرابلم یہ ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ 10 روپے کا پیاز جو میں اپنے کھیت سے بیچتا ہوں وہ 200 روپے کا جا کے میں لیتا ہوں 3 ہفتے کے بعد مارکیٹ سے, کیونکہ بجلی, ٹرانسپورٹیشن, ڈیزل کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہے اس میں. تو ہم کولڈ اسٹوریج پہ کا زیادہ توجہ دیں گے, ہم ٹرانسپورٹیشن پہ توجہ دیں گے, ہم پیکنگ پہ توجہ دیں گے, ہم انکریج کریں گے لارج انٹرپرائزز کو, مچلز, نیسلز, یہ بولا بلا, جو بالکل چاہیے ہمیں. لیکن جب آپ کا 90% کسان جو ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے 6 ایکڑ سے کم پہ, اس کے اوپر ابھی تک ہم نے آج تک کبھی توجہ نہیں دی. اور وہ اس وقت ویٹ کاٹن سائیکل پہ زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ دے ڈونٹ گیو ہم انف انکم.
ٹھیک ہے نا. تو جب تک ہم ان کو ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں لے کے آئیں گے, اور یہ ماڈل پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تھائی لینڈ سے جا کے اسٹڈی کر لیں, 1970 میں تھائی لینڈ کی اکانومی ہم سے آدھی تھی جی ڈی پی وائز, اور ان کی پاپولیشن بھی ہم سے آدھی تھی. سر اس وقت وہ ہم سے 1/4 پاپولیشن اور ان کی اکانومی ہم سے 1.5 بلین اور 150 بلین زیادہ ہے. تھائی لینڈ جیسا. بٹ دے فوکسڈ فرسٹ آن اسٹیبلائزنگ, اور ان کے فارمر کی پروپورشن جو ہے نا, زمین اور فیملی سائز, وہ وہی ہے جو پاکستان کا. لیکن انہوں نے اس پہ توجہ ڈالی, اس طرف انسسٹنس ڈالی, ادھر لے کے گئے. تو پوٹینشیل ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ ہمیں وہ ڈیلیبریٹ فوکس نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ جو SIFC اس وقت کام کر رہی ہے, آپ ان کے وے آف ورکنگ سے, بیکاز یو آر, میں سمجھتا ہوں اس فیلڈ کے آپ چیمپئن ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ BOI میں بھی رہے, آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں, یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. BOI میں ابھی جو کام ہو رہا ہے, جس طرح سے خاص طور سے چولستان میں, باقی جگہوں پہ وہ نئے ایونیوز کریٹ کر رہے ہیں, نئی زمین کریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو آباد کریں, ٹھیک وے. دیکھیں ریزلٹس تو اچھے آ رہے ہیں. SIFC جو فوکس کر رہی ہے مائننگ سیکٹر کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے, رائس کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, چائنا وائز بھی ہماری ایکسپورٹ کافی 35% گروتھ ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اور اس کے نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سسٹینیبل ماڈل کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ SIFC بھی رکھیں اور اس کے ساتھ BOI کو رکھیں. آئی تھنک اس کا آپ اس کو فردر اسٹریم لائن کر لیں, 10 ایئرس پلاننگ کر لیں کہ آپ کو کن سیکٹرز کے اندر ڈیولپمنٹ چاہیے. جو ڈیفیکلٹ ہیں وہ SIFC کو دے دیں, جو نارمل انڈسٹریلائزیشن اسپیشل اکنامک زون ہے ان کو ایک جگہ کر دیں. اسی طرح آپ نے اکنامک زونس کے لیے بہت ساری اتھارٹیز بنائی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی الگ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ الگ ہے, پروونسز کے اندر بھی اسی طرح ان کو کم کر دیں, مرج کر دیں, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ان کا بنا دیں, اسی کے نیچے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی ہو, کیونکہ بنانا تو زون ہی ہے نا سر. اگر آپ کی, اور اس کے لیے آپ ایکسپرٹس لیں, گلوبلی ایکسپرٹس مل جاتے ہیں, ہر جگہ ایک سے ایک اچھا پاکستانی پڑا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی ہماری ہیومن ریسورس اسپیشلی اربن سینٹرز میں جو اب یہ ٹیکنالوجی, ای کامرس, اب ہماری خواتین ماشاءاللہ اتنی اچھی اب اس سیکٹرز کے اندر, اسپیشلی ای کامرس کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں. آپ کی جو پہلے کولیگ بھی آئی تھیں وہ بھی اسی طرح. میرا یہ خیال ہے سر کہ آپ کو بہت سارے جو, اور چائنا کے ماڈل سے ہمیں سیکھنا چاہیے. چائنا جو سب سے اچھی بات یہ کرتا ہے کہ وہ جو پالیسی بناتا ہے اور اس کے اندر جو ریڈنڈنٹ ہوتی ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے. ہمارا یہ ہے کہ کوئی پری پارٹیشن پالیسیز بھی ہمارے پاس ابھی تک اپلائی کر رہی ہیں. لیبر لاز کچھ ایسے ہیں یا ادروائز جنرل جو انڈسٹری پہ اپلائی ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو 1935 کے ہیں. میرا خیال ہے ان لاز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا ریگولیٹری گلوٹین کا, اس پہ BOI نے اچھا کام کیا تھا. ہوتا یہ کہ سسٹینیبلٹی نہیں آتی سر. گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. میری یہ گزارش ہے آپ کے پروگرام سے کہ ہم جو ہے پالیٹکس کو ضرور کریں, اچھی بات ہے, ہمیں ضرورت ہے, ڈیموکریسی کی ضرورت ہے, لیکن اکانومی کی بھی اتنی ضرورت ہے. دونوں کو الگ الگ چلائیں, اور کچھ ایریاز جو اکانومی کے ہیں اس پہ اوور آل کنسنسس ڈیولپ کر کے, چاہے اس کو چارٹر آف اکانومی کا نام دیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام دیں, چارٹر آف ڈیولپمنٹ کا نام دیں, لیکن ہمیں ڈیولپمنٹ دے دیں. وہ بچے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہے, ان کو جابز اس طرح نہیں مل. زبردست. عمران صاحب آپ آخر میں کیا میسج دیں گے, خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کو؟ ہم نے دیکھا ہے ابھی حالیہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو جو فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اس کو تو آپ ریٹ ٹیپزم یا ایسا کچھ اس میں ملاوٹ یا کوئی کر نہیں سکتے. تو فگرز جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں گئی. ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر جائے گا, آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. لیکن آپ ایز اے لیڈنگ بزنس مین, آپ ایک دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں, آپ کیا مشورہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں دو چیزوں پہ جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی بات کی تھی. ایک تو آپ کے پاس جو یوتھ جو ہے سر, اس کو آپ نے پراپرلی انگیج کرنا, یوٹیلائز کرنا, اس کی اسیسمنٹ پوری کرنی ہے. ان کی اسکل ڈیولپمنٹ الگ ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن کی بات, انہوں نے یونیورسٹی کی بات کی. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان انڈونیشیا کا سائز آف پاپولیشن ایک ہی جتنا ہے. پاکستان کے پاس انڈونیشیا سے زیادہ یوتھ پالج ہے. انڈونیشیا کے پاس 3500 یونیورسٹیز ہیں, ہمارے پاس 250 ہیں. تو
ایک تو یہی اتنا بڑا گیپ ہے کہ آپ اسی کو ہی کہیں پہ کام کرنا شروع کر دیں. ہمارے یوتھ کے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جائیں تو اپرچونٹی نہیں ہے. ان کے پاس تو یہی اپرچونٹی نہیں ہے کہ ان کے پاس افورڈیبل ایجوکیشن ہی ہو. وومن آپ کی پاکستان کی سب سے زیادہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے اس وقت. ساری دنیا کی ایوریج ہے کہ وومن 50% سے اوپر ورک فورس میں ہوتی ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں. پاکستان میں اس وقت صرف 24% لیڈیز جو ہیں وہ ورک فورس میں ہیں اور بہت مارجنلائزڈ ہیں. اس میں ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ ہے کہ اگر پاکستان اپنی لیڈیز کو انگیج کر کے 50% پہ لے آئے تو پاکستان کی جی ڈی پی $130 بلین بڑھ جائے گی. تو آپ کی بیسٹ ریسورسز گھر بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت. تو وہ گیگ اکانومی جس کو بولا جاتا ہے ان کو کس طرح سے آپ انگیج کریں گے تھرو آئی ٹی. اس میں ٹرانسکرپشن سروسز, ڈاکٹرز, آپ 10,000 کام ان لیڈیز کو گھر میں دے سکتے ہیں. تیسری چیز پھر آ جاتی ہے اسی طرف کہ آپ سیکٹرز ڈیفائن کریں, ان پہ فوکس کریں اور ان کو بنانا شروع کریں. ایف ڈی آئی کی بہت اچھی بات ہے, لیکن میں پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہو رہی تھی. ایف ڈی آئی از پارٹ آف اے سولوشن بٹ اٹ از اونلی 10% ان مائی مائنڈ. دیکھیں اگر آپ کے پاس 10 بلین ایف ڈی آئی بھی آ جائے, آپ کی 300-350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے. آپ کو تو بھائی 50-60 بلین چاہیے ٹو کم ان. آپ کا تو صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی ہے, وہی 20 بلین کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چلیں 10 بلین ادھر سے آ جائے, ایم ایف سے لے لیں, 15 بلین کٹھے ہو گئے, لیکن آپ کا تو وہ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں پورا کر رہا. باقی تو بات کی بات. ڈاکٹر صاحب جیسے سر نے کہا کہ وہ جو ہمارا 52% وومن, ہم اس سے تو کام ہی نہیں لے رہے. یہ کتنا بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ آپ سر کا اس سے اور بڑا ہیریفائنگ آپ کو میں ابھی سر نے بھی بات کی, انڈونیشیا سے کمپیئر کیا کسی بھی ملک سے پاپولیشن وائز. آپ یقین کریں کہ آپ ایک ڈیموگرافکلی دیکھ لیں یورپ کے اندر, آئی ایم شیور ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کسی یورپین چھوٹے ملک کی پاپولیشن کے برابر باہر ہوں. سو یہ چیلنج ہے, اس میں لڑکے بھی ہیں, اس میں لڑکیاں بھی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمیں فوکس اپروچ کرنا ہوگا. آئی تھنک گورنمنٹ کے اندر اب ہمیں نظر آتا ہے کہ فیمیل جو منسٹرز ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور اس کو ہمیں فردر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. ہمیں وہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف بھی جانا چاہیے کہ ہماری وہ کوالٹی تو ایٹ لیسٹ ہو نا, کہ ہم مارکیٹ میں باہر جا کے انٹرنیشنلی بک تو سکیں. مطلب وہ کتنا. سر آئی تھنک وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو یہ چیلنج نہیں ہے. چیلنج ان لوگوں کا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے کوالٹی ایجوکیشن, کیونکہ کوالٹی کے کاسٹ ہے نا پاکستان میں. میں نے جس طرح وہ کہا کہ گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا, تو گورنمنٹ کو کچھ اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا. ہم جس ایج کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس میں جو گورنمنٹ کے اسکول ہوتے تھے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے تھے, اور ہمیں ہر قسم کے اور ہر قسم کے ہم نے یونیفارم بھی چینج کیے. کبھی ہم نے شلوار قمیض پہنا, کبھی لیکن آئی تھنک کہ ہمیں جو ٹیچرز تھے, ہوا یہ سر کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی ٹیچرز اور استاد کی وہ ویلیو نہیں کی, ہم نے ان کی تنخواہیں وہ نہیں رکھی. تو آپ کی وہ جو ہیومن ریسورس جو کہ وہاں پر امپلائی ہو رہی ہے وہ اس کوالٹی کی نہیں آ رہی. لوگ بزنس کی طرف زیادہ جاتے ہیں, دوسرے ایونیوز کی طرف جاتے ہیں. سو آئی تھنک گورنمنٹ کو ایک اس سیکٹر کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں استاد کا احترام کرنا چاہیے, اس کی ویلیو. اور ویلیو کے لیے سر بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے آسودگی لائیں, ان کی تنخواہیں بہتر کریں تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی. سر آپ فائنل کمنٹس ایجوکیشن کے بارے میں, کوالٹی آف ایجوکیشن, کوانٹٹی آف. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنے ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں وہ شاید ایک یورپ کے ملک سے, ایکچولی ہمارے 22 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. 22 ملین از دا نمبر اینڈ پرابلی ہائر دین دیٹ, کیونکہ ہماری چیز کو تو ویسے بھی انڈر رپورٹ کرتے ہیں. کوالٹی ایجوکیشن کی آپ نے بالکل بات کی, اس میں اسپیسیفک ہمیں ایریاز کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا. اس وقت آپ کی وومن بہت انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, ان کو فیسلٹیز کوئی نہیں ایجوکیشن کے لیے, یونیورسٹیز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کا ٹیفٹا کا پروگرام جو ہے بالکل آپ سمجھ لیں آرکیک ہے, بہت پرانا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ اس میں کچھ نہیں ہے. اس پہ ایک پوری ویلی چین پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس لیے ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو ہے نا آپ کے ساتھ ایک ہم ایکسکلوزیو پروگرام کر لیں گے. عمران شوکت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن داؤد بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑا زبردست ایک فروٹفل پروگرام ہوا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ گورنمنٹ کے جو اس وقت سٹنگ مینیجرز ہیں, جو چیزیں مینیج کر رہے ہیں, جو چیزیں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, وہ سنیں, دیکھیں اور اس پہ عمل کریں. پاکستان جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے, بہت بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ سچائی ہو, سنسیئرٹی ہو,
کہ یہ کام کیا جائے اور اس ملک کے لیے صرف کیا جائے، نہ کہ انڈیویجول بیس پہ کیا جائے، نہ کہ شارٹ ٹرم پالیسی بنائی جائے کہ بس میری حکومت 4 سال ہے تو اس 4 سال تک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں جس طرح سے ترقی یافتہ ملک بناتے ہیں۔ اب امریکہ میں دیکھیں، سیاہ آ جائے، گورا آ جائے، کوئی بھی آ جائے، پالیسی اسی طرح سے اسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کے لیے محنت کرنی ہوگی اور سب نے مل کے کرنی ہوگی، اور پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں، صرف ہمیں سنسیئرٹی چاہیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔